تقریباً 65 سال پہلے پاکستان کے دارالحکومت کو کراچی سے راولپنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ اس وقت کے فیلڈ مارشل صدر ایوب کا تھا، لیکن اس فیصلے کے پیچھے ایک الگ تاریخ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان بننے سے پہلے کیا جا چکا تھا۔ کراچی اور لاہور پاکستان کے بڑے شہر تھے، لیکن پھر بھی دارالحکومت کو ان شہروں سے دور ایک اور جگہ بسانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ شہر جب بنا تو یہاں چھوٹے چھوٹے کتنے دیہات آباد تھے، ان کا کیا بنا؟ زمینوں کی خریداری اور پھر نئے شہر کی تعمیر پر کتنا پیسہ خرچ کیا گیا؟ یہ ساری معلومات انتہائی دلچسپ ہیں۔ راولپنڈی کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ ایک تاریخ پاکستان بننے کے بعد کی ہے، جس کے مطابق 21 جنوری سن 1959 کو صدر ایوب نے جنرل محمد یحییٰ خان کی قیادت میں 10 رکنی کمیشن کا اعلان کیا، جس کے ذمے نئے دارالحکومت کے قیام کے لیے تجاویز کی تیاری تھی۔ کمیشن نے 2 جون 1959 کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے راولپنڈی کو نئے دارالحکومت کے لیے موزوں قرار دیا، جس کی منظوری صدر ایوب نے 15 جولائی کو دے دی۔ 2 اگست 1960 کو دارالحکومت کراچی سے راولپنڈی منتقل کرنے کا اعلان ہوا۔ 26 نومبر 1966 تک تقریباً 6 سال راولپنڈی عارضی دارالحکومت رہا، لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ عموماً یہ خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ صدر ایوب اپنے گاؤں سے قریب تر رہنا چاہتے تھے، لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ پاکستان بننے سے پہلے ہو چکا تھا۔ تحریک پاکستان کے نامور کارکن مولانا اسماعیل ذبیح اپنی کتاب اسلام آباد منزل مراد میں لکھتے ہیں کہ 26 جولائی 1944 کو جب قائد اعظم سری نگر سے راولپنڈی آ رہے تھے تو موجودہ مل پور اسلام آباد میں انہوں نے ایک استقبالیہ سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا نیا بننے والا دارالحکومت اسی سبزہ زار میں ہوگا۔ مسرت حسین زبیری، جو تقسیم سے پہلے حکومت ہند کے سیکریٹری مواصلات تھے، کے بقول سردار عبدالرب نشتر کی سربراہی میں بننے والی ایک مذاکراتی کمیٹی نے طے کیا تھا کہ پاکستان کا مجوزہ دارالحکومت راولپنڈی کے مضافات میں ہوگا، جس کی تائید قائد اعظم نے کی تھی۔ تاہم نامور مورخ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کے بقول تقسیم سے متعلق برطانوی دستاویز ٹرانسفر آف پاور کی 12 جلدیں موجود ہیں، جن میں 12 مئی 1947 کے میمورنڈم کے حوالے سے لکھا گیا کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت راولپنڈی میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ چونکہ نادرن کمانڈر کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں تھا، جسے پاکستان کا نیا جنرل ہیڈ کوارٹر بننا تھا، اس لیے برطانوی انتظامیہ چاہتی تھی کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا مرکز بھی یہی شہر ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کی اراضی کتنے میں خریدی گئی؟ آج چمکتا دمکتا یہ شہر جہاں آباد ہے، وہاں کبھی 85 چھوٹے بڑے گاؤں آباد تھے، جن کی 45,000 ایکڑ اراضی اس وقت 16 کروڑ روپے کا معاوضہ دے کر خریدی گئی۔ اسلام آباد کے قیام سے ان دیہات میں آباد تقریباً 50,000 لوگ بے گھر ہوئے۔ محمد عارف راجہ اپنی کتاب تاریخ راولپنڈی اور تحریک پاکستان میں لکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے متاثرین کو ملتان، ساہیوال، وہاڑی، جھنگ اور دریائے سندھ کے گڈو بیراج کے ساتھ تقریباً 90,000 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی، جس کے لیے تقریباً 36,000 پرمٹ جاری کیے گئے۔ اسلام آباد کا علاقہ صرف راولپنڈی ضلع سے نہیں لیا گیا، بلکہ اس کا کچھ علاقہ نتھیا گلی اور ہری پور ہزارہ سے بھی لیا گیا۔ اسلام آباد کو آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا اور امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کی طرز پر ایک منظم شہر بنانے کے لیے بہت پیسہ صرف کیا گیا، یعنی مشرق پاکستان کے وسائل بھی اسی شہر پر لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن آج آپ کے لیے یہ بات حیرانی کی ہوگی کہ اس وقت اس شہر کی تعمیر پر جتنا پیسہ صرف ہوا تھا، آج اتنے پیسوں کا ایک انڈر پاس بنتا ہے۔ اسلام آباد میں سب سے پہلی کوٹھی مشرق پاکستان کے مرکزی وزیر لال میاں کی بنی، جس کا نام سلطانی کوٹھی رکھا گیا۔
سرکاری عمارت میں پاکستان ہاؤس پہلی عمارت بنی تھی جسے اب MNA ہاسٹل کہتے ہیں، پھر فیڈرل سیکریٹریٹ کی عمارت بنی۔ راجہ عارف منہاس کی کتاب کے مطابق ایوان صدر کی تعمیر پر 20 کروڑ 55 لاکھ، قومی اسمبلی کی عمارت کے لیے 57 کروڑ 67 لاکھ اور اسلام آباد کی سڑکوں کی تعمیر پر 9 کروڑ 61 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ بلو ایریا کے چائنا چوک میں سب سے پہلے بننے والا ٹاور عمارت ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا تھا، جس پر 8 کروڑ روپے لاگت آئی۔ اسٹیٹ بینک کی عمارت 3 کروڑ روپے سے تیار ہوئی۔ پہلے 20 سالوں میں اسلام آباد کی تعمیر پر کل خرچ 2 ارب 76 کروڑ کا ہوا تھا۔ فیصل مسجد کے لیے شاہ فیصل نے کتنا پیسہ دیا؟ فیصل مسجد جہاں تعمیر کی گئی وہاں چند گھروں پر مشتمل پہاڑ کے دامن میں ڈھوک جیون ہوا کرتی تھی۔ اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں یہاں ایک بڑی اور شاندار مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ رکھی گئی تھی، مگر اس کے لیے خاصی رقم درکار تھی۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل جب 21 اپریل 1966 کو شکر پڑیاں میں پودا لگانے کے لیے آئے تو انہیں اسلام آباد کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں انہوں نے اسلام آباد میں مسجد کی تعمیر کے لیے تمام اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ 1975 میں اس مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نے سب سے کم 26 کروڑ روپے کی بولی دی۔ فیصل مسجد میں 1 لاکھ نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مسجد مکمل ہونے تک اخراجات میں اضافہ ہوتا گیا، جس کے لیے سعودی حکومت نے 40 کروڑ روپے فراہم کیے۔ آج سے 65 سال پہلے اسلام آباد کا موسم کیسا ہوتا تھا؟ وفاقی دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی جہاں اور بہت سی وجوہات تھی، وہاں ایک وجہ ایک ایسی جگہ کا منتخب کرنا تھا جہاں کا موسم خوشگوار ہو۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا تھا، مگر اب بدلتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اسلام آباد کا درجہ حرارت 46 درجے کی حد بھی عبور کر چکا ہے۔ راولپنڈی کے گیزیٹئر کے مطابق شہر میں ہر 4 سال کے بعد مارگلا کی پہاڑیاں برف سے ڈھک جاتی تھی، جبکہ 1883 میں یہ برف راولپنڈی تک اتر آتی تھی۔ اس لیے راولپنڈی میں انگریزوں کے دور کی عمارت کی چھتیں برف کی مناسبت سے ڈھلوان طرز پر بنائی جاتی تھی۔ اسی معتدل اور صحت بخش ماحول کی وجہ سے راولپنڈی کو پاکستان کے نئے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا گیا تھا، مگر بعد میں بالخصوص 2000 کے بعد یہاں پر تیزی سے جنگل کاٹ کر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئی، جس کا اثر ماحول پر بھی پڑا اور رفتہ رفتہ خوشگوار موسم اس شہر سے روٹھ گئے۔